ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک پڑوسی تھا جو بادشاہ کی خدمت کرتا تھا، اللہ عز و جل کی یاد سے غافل اور فتنہ و فساد پھیلانے میں مشہور تھا۔ ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ برا شخص تو ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ جل مجدہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا علم ہے، اور سنو، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اس مقام پر کس وسیلے سے پہنچا؟ فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے۔ بے شک یہ شخص ہر رات سوتے وقت مجھ پر 1000 مرتبہ درود و سلام بھیجا کرتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الواحد علی رحمت اللہ الماجد کا بیان ہے کہ جب صبح کے وقت میں مسجد داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی نوجوان روتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ میں اس وقت اپنے دوستوں کے سامنے جو کچھ اس کے متعلق خواب میں دیکھا تھا بیان کر رہا تھا۔ وہ سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، اے عبد الواحد، میں آپ کے ہاتھ پر تائب ہونا چاہتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جب اس نے توبہ کر لی تو میں نے اس خواب کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں اپنے رب کے ہاں تمہاری شفاعت کروں گا اس درود و سلام کے سبب جو تم مجھ پر بھیجتے ہو۔ لہذا حضور علیہ السلام نے سفارش کے بعد فرمایا، صبح سویرے عبد الواحد کے پاس جانا اور اس کے ہاتھ پر توبہ کرنا اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھا ڈاکٹر مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے خود کو گرا کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے، اور یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہر دم گناہوں سے بچتے رہنا ضروری ہے۔ شفاعت کی امید پر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے خود کو جہنم کے عذاب کے لیے پیش کرتے رہنا نہایت خطرناک ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہوں کی نحوست سے ایمان ہی برباد ہو گیا تو شفاعت کیسی؟ خدا کی قسم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
دوزخ کی بھڑکتی آگ اور گونا گو عذابوں کا سامنا ہوگا۔ والعیاذ باللہ، اللہ عز و جل کی پناہ۔ ہاں، بچنے کی لاکھ کوشش کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات جو آدمی گناہوں میں پھنس جاتا ہے اسے چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی خیرات بھی مانگتا رہے۔ اے شافع امم شہزی جاہل خبر، اے شافع امم شہزی جاہل خبر، جاہل خبر، مجرمی کو بارگاہ عدالت میں لائیں گے، مجرمی کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اے لوگوں، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ عز و جل انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم بدعہدی
یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ عز و جل ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ عز و جل ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے، اللہ عز و جل ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں میں نیکیوں کا ذہن بہت کم ہو گیا ہے، بس ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، نیکی کی دعوت کی طرف بھی کوئی خاص رغبت نہیں رہی۔ آئیے ایک عبرتناک روایت سنیے اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجی میں ہے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے ٹال مٹول کتنا بڑا جرم ہے۔ اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید یعنی سزا دینے کی دھمکی ہے، یعنی جب تک تم اپنی کوتاہی کا ازالہ نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفناک کالی آگ سے بچانے کی ہم کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ خدا کی قسم، جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، اسے کسی صورت سے بھی کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے سے روکنے والوں اور خود بھی داڑھی منانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکے سے گھاگ کو پکڑانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، ٹی وی، وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں، اپنے گھروں پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگانے والوں، لوگوں کو فلموں کی لیڈ یا کیبل دینے والوں اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں کے لیے لمحہ فکری کیا ہے، یقین مانیے جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ صحیح نہیں جا سکے گی۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دوزخ کی آگ 1000 سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، بس اب وہ نہایت ہی سیاہ ہے۔ خدا کی قسم، جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔
حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے ہیں ایک بار سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار باذن پروردگار غیبوں پر خبردار ہم غریبوں کے غمگسار ہم بے کسوں کے مددگار صاحب پسینہ خوشبودار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں آقا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائے سرکار ذات والا کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا گے جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تحت الثری یعنی ساتویں زمین کے نیچے جا پہنچے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بس کرو اتنا ہی تذکرہ کافی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے گے فرمایا اے جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو بارگاہ خداوندی عز و جل میں آپ کو تو ایک خاص مقام حاصل ہے عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ روؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے راوی بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی رو رہے تھے دونوں حضرات روتے لگے آخرکار آواز آئی اے جبرائیل اے محمد اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے سیدنا جبرائیل آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے مدینے کے تاجور شاہ بحروبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے بعض انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قریب سے گزرے جو ہنس اور کھیل رہے تھے فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے آواز آئی اے محمد میرے بندوں کو مایوس مت کیجئے میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راہ راست پر گامزن رہو یعنی سیدھے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو غور فرمائیے ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہیں معصوم ہو کر بھی اور سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھڑنے پر خوف رب باری عز و جل سے گریہ و زاری فرمائے اور ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ دل لرزے اور نہ ہمارا کلیجہ کانپے اور نہ ہی پلکیں بھیگی افسوس عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی ہے نہ پریشانی خجالت ہے نہ ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو
سے ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں، ہائے ندامت سے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ اے ہنس ہنس کر جھوٹ بولنے والوں، ہنس ہنس کر وعدہ خلافی کرنے والوں، ہنس ہنس کر ملاوٹ والا مال بیچنے والوں، ہنس ہنس کر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں اور گانے باجے سننے والوں، ہنس ہنس کر مسلمانوں کو ستانے والوں اور بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاریاں کرنے والوں کے لیے لمحہ فکری کیا ہے۔ اگر اللہ عز و جل ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام روٹھ گئے اور غفلت کے سبب دیدہ دلیری کے ساتھ ہنس ہنس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا تو کیا بنے گا؟ ذرا دل کے کانوں سے خدائے رحمان جل مجدہ کا فرمان عبرت نشان سنیے۔ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت 82 میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں۔ اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں، یاد رکھیے جو گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا، غفلتوں اور بے عملیوں کی تاریکیوں میں بھٹک گیا اور خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضیوں کی صورت میں قبر و آخرت کے عذابوں میں پھنس کر رہ گیا۔ اب پچھتانے اور سر پچھاڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اب بھی موقع ہے جل کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نمازوں، رمضان المبارک کے روزوں اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا عہد کر لیجئے۔ سنیے سنیے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو کوئی ایک نماز بھی قصداً ترک کر دے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد عبرت بنیاد ہے جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مرض قضا کر دیتا ہے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے۔ عورتوں کو تاڑنے والوں، امردوں کے ساتھ بدنگاہی کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے اور غیبتیں سننے والوں کو چاہیے کہ جھٹ پٹ توبہ کریں ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا۔ منقول ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علی رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی نقل کرتے گے میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے۔ حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکے ہوئے ہیں۔ خبردار شیطان کے دھوکے میں آ کر ٹی وی پر خبریں بھی نہ دیکھا کریں کہ خبروں کا بے پردہ عورتوں سے پاک ہونا دشوار ہوتا ہے۔ یاد رکھیے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو بشہوت دیکھے یہ دونوں کام حرام ہیں اور ہر فعل حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ منقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور یہ بھی عہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے۔ جہنم میں غی نامی ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہے۔ یہ وادی زانیوں، شرابیوں، سود خوروں، جھوٹے گواہوں، ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے اژدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس اژدہے کی 2 چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے، اور وہ اژدہا اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، تیرا خزانہ۔ شرابے پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کانپے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شراب پی لے گا 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر تیسری مرتبہ بھی شراب پی لی تو 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس نے توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی تو پھر 40 دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے تو میں اس منارے پر اذان نہ دوں۔ اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگ آئے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے، ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ سرکار نامدار مکہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر والدین خلاف شریعت حکم دیں تو اس بات میں ان کی فرما برداری ہرگز نہ کی جائے۔ مثلا حرام روزی کمانے یا داڑھی منڈانے کا حکم دیں تو یہ باتیں ان کی نہ مانی جائیں۔ گناہ کی باتوں میں ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے، اور جو بات بات پر وعدہ کر لیتے ہیں بلا عذر شرعی پورا نہیں کرتے ان کے لیے مقام غور ہے۔ چنانچہ مکہ مدینے کے سلطان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرے اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان
عنوان حقیقت نشان ہے۔ معراج کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھریوں کے مثل تھے جن میں سانپ بھرے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی، اور اگر صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہوش میں آئیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے، جھٹ پٹ گناہوں سے توبہ کر لیجئے، فرنگی تہذیب سے پیچھا چھڑائیے، میٹھے میٹھے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کا بھی ذہن بنائیے، نیکی کی دعوت کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیجئے، جان و مال اور وقت سب کچھ احیاء سنت کے لیے قربان کرنے کا ذوق بڑھائیے، اور نیت فرمائیے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، داڑھی نہیں مڈائیں گے، انشاءاللہ۔ اے عاشقان رسول، بس گناہوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیجئے، خود کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بچانے پر کمر باندھ دیجئے، نیکی کی دعوت دینا، اس کے لیے گھر سے نکلنا، اس کی خاطر سفر اختیار کرنا، اس راہ میں آنے والی تکالیف کو برداشت کرنا، یقیناً ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ ایک کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہم بھی ان عظیم سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کی دعوت کی خاطر گھر سے نکلنا، سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا اور اس کی تمام تر سختیوں پر صبر کرنا سیکھ لیں۔ اے عاشقان رسول کہلانے والوں، دنیا کے کام دھندوں کے لیے تو برسوں گھر سے دور رہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، کیا اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے مدنی قافلے میں سنتوں بھرے سفر کی چند روز کے لیے بھی قربانی نہیں دو گے؟ اسلام کا درد دل میں رکھنے والے ہر مسلمان سے میری مدنی التجا ہے کہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے دنیا میں جہاں کہیں مدنی قافلے نظر آئیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریے، اور اللہ تبارک و تعالی توفیق دے تو ان کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی اختیار کیجئے کہ ثواب کے حقدار بن جائیں۔ مدنی قافلے میں سفر علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور علم دین کے فضائل کے بھی کیا کہنے۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سناتا ہوں۔ نمبر 1، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، فرشتے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض سے متعلق 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے اور پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 3، جو صبح کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا، اسے کامل حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، جو بندہ
علم کی جستجو میں جوتے موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ یعنی دروازے سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول علم کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے بھی ہیں۔ عمر بھر میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور ہر 30 دن میں 3 دن عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر کیجئے۔ جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت مرحمت فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہد مختار جامی عطاری ہے، میں دھنوٹ سے ہوں۔ یہ دھنوٹ کی تاریخ کا ہسٹوریکل اجتماع پاک تھا اور میں نے نیت کی ہے کہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آباد رکھ دو جہاں میں خدا، ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ۔ جی میرا نام غلام مرتضیٰ ہے، میں سکندرآباد سے آیا ہوں اور اجتماع میں پیر کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا اور دل میں بہت سرور ہوا۔ نیت یہ کی ہے کہ قافلے میں سفر کروں گا۔ شہزادہ حضور سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا ہے، بہت روحانیت ملی ہے، بہت ہی دلی سکون حاصل ہوا ہے۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔